ضوابط پر عمل کرانے کی بجائے آئی سی سی بھارت کے ہاتھوں کھلونا بن گیا۔ میچ ریفری نے بھارتی کپتان کو پاکستانی کپتان سے ہاتھ ملانے سے روکا۔ ٹاس کے وقت بھارتی کپتان سوریا کمار یادو نے پاکستانی کپتان سلمان علی آغا سے ہاتھ نہ ملایا۔ میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے درمیان بات چیت بھی نہ ہوئی۔ میچ ختم ہوا تو بھارتی بیٹرز پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملائے بغیر ہی ڈریسنگ روم چلے گئے۔ پاکستان کے خلاف بڑی فتح کے باوجود ڈریسنگ روم میں موجود بھارتی کھلاڑی بھی اختتام پر گراؤنڈ میں نہ آئے۔ کپتان سلمان علی آغا نے بھی بھارتی رویے کے خلاف اختتامی تقریب میں احتجاجاً شرکت نہ کی۔ پاکستان کا ریفری اینڈی پائے کرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹانے کا مطالبہ۔ پی سی بی کا قوانین اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر آئی سی سی اور ایم سی کو احتجاجی خط لکھا۔ اینڈی پائے کرافٹ نے پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا سے کہا کہ ٹاس کے موقع پر شیک ہینڈ نہیں ہوگا۔ اینڈی پائے کرافٹ نے اس سے قبل پاکستانی میڈیا مینیجر سے کہا کہ یہ سب ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ میچ کے اختتام پر مینیجر نوید اکرم چیمہ نے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر اینڈریو رسل سے تحفظات کا اظہار کیا۔ اینڈریو رسل نے کہا کہ ہمیں بھارتی بورڈ سے ہدایات ملی ہیں، پھر کہا یہ اصل میں بھارتی حکومت کی ہدایات ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے خط میں ایم سی سی قوانین کا حوالہ بھی دیا۔ اسپرٹ آف دی گیم کو بار بار دہراتے ہوئے کہا میچ ریفری نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا اور آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ میچ ریفری نے اسپرٹ آف دی گیم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ان کا کنڈکٹ اسپرٹ آف دی گیم اور ایم سی سی قوانین کے منافی ہے۔ پی سی بی سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے بھارتی ٹیم اور میچ ریفری کے نامناسب رویے پر باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ ٹیم مینیجر نوید اکرم چیمہ کہتے ہیں ٹاس کے وقت میچ ریفری نے کپتانوں سے ہاتھ نہ ملانے کی درخواست کی تھی۔ بھارتی کھلاڑیوں کا ہاتھ نہ ملانا سپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بھارت کی جانب سے سپورٹس مین شپ کی خلاف ورزی پر انتہائی مایوسی کا اظہار۔ کہا کھیل میں سیاست گھسیٹنا اصل روح کے منافی ہے۔ امید ہے آئندہ فتوحات کو تمام ٹیمیں خوش اسلوبی اور وقار کے ساتھ بنائیں گی۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں بھارتی ٹیم نے جو حرکت کی اس پر پاکستانی رد عمل فطری تھا۔ پاکستانی افواج کے ہاتھوں لگے زخم سستے تماشوں سے نہیں بھر سکیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی کھلاڑیوں کے پاکستانی پلیئر سے ہاتھ نہ ملانے پر رد عمل۔ کہا مارکہ حق میں بھارت کو عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ انڈین فضائیہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ حسن نواز 5 بے لگام اسرائیل کو قابو میں لانے کا مشن عرب اسلامی سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ وزیراعظم اجلاس میں شرکت کے لیے خصوصی طیارے پر دوحہ روانہ۔ وزیراعظم کے ہمراہ وزراء سمیت 14 رکنی وفد بھی موجود۔ OIC رکن ممالک کے سربراہان بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں دوحہ پر اسرائیلی فضائی حملوں، فلسطین میں بڑھتی کشیدگی اور فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنے کے تناظر میں بلایا گیا۔ اجلاس میں پیش کی جانے والی مجوزہ قرارداد میں کہا گیا کہ قطر پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے اور غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کے معاہدے بھی خطرات سے دوچار ہیں۔ پاکستان کی اسرائیلی اقدامات روکنے کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عرب اور اسلامی ممالک کے وزیر خارجہ اجلاس سے خطاب میں کہا اسرائیل کے احتساب کا معاملہ عالمی نظام کی ساکھ کا امتحان ہے۔ اسرائیل کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر جواب دہ بنایا جائے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات غزہ جنگ بندی کے لیے ہماری ثالثی کوششوں کو نہیں روک سکتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری دوہرا معیار چھوڑ دے۔ ایران کا مسلمان ممالک سے اسرائیل کے خلاف مشترکہ آپریشن روم بنانے کا مطالبہ۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کہتے ہیں کسی عملی اقدام کے بغیر صرف تقاریر پر مشتمل اجلاسوں سے اسرائیلی حکومت کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ صدر نون لیگ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف معمول کے طبی معائنے کے لیے لندن روانہ۔ لندن میں قیام تقریباً 2 ہفتے طویل ہونے کا امکان۔ نواز شریف نے کچھ روز قبل پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں اپنا چیک اپ بھی کروایا تھا۔ اس سے قبل نواز شریف رواں سال جون میں لندن گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج مظفر گڑھ اور بیابانی کے دورے کریں گی۔ وزیر اعلیٰ علی پور اسکول میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کریں گی۔ ریسکیو ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی، جبکہ مریم نواز شریف سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف میاں والی میں تاریخ کی پہلی الیکٹرک بس پروجیکٹ کا افتتاح کریں گی۔ میاں والی میں ای بسز مضافاتی علاقوں کے لیے چلائی جا رہی ہیں۔
दरिया चनाब में सैलाबी रैले के बायस मुल्तान के 138 से ज्यादा मवाजियात पानी में डूब गए। फसलें पानी में बह गईं। लाखों की तादाद में सैलाब मुतासरीन बेघर होकर सड़क किनारे रहने पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन बुनियादी सहूलियात के फुकदान के साथ साथ जानवरों के चारे के हवाले से परेशान। वामन खसूसी वज़ीर आला अज़मा कारदार का जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, फ्लड रिलीफ कैंप्स में राशन भी तकसीम किया। कहा पंजाब हुकूमत ने तमाम वसाइल का रुख सैलाबज़दा इलाकों की जानिब मोड़ दिया। सैलाबी पानी उतरते ही मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। सैलाब से जनूबी पंजाब में 32 अमवात की तस्दीक, 16 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, 14,82,000 को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। भारत का एक बार फिर आबी बार, दरिया सतलुज में दोबारा पानी छोड़ दिया। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से कसूर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। पाकपतन में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूटने लगे। सैलाब मुतासरीन मजीद मुश्किलात का शिकार। हुकूमत पंजाब से रिलीफ का मुतालबा। बावल नगर में घर और जानवर पानी में बह जाने की वजह से सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं। 1,45,000 लोग और 1,41,000 एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब से मुतासर हुई। लोगों की अपने घरों को वापसी मुमकिन न हो सकी। कश्मीर में दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 6,35,000 क्यूसेक, इखराज 6,06,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 24 घंटों में 23,490 क्यूसेक पानी की सतह बुलंद हुई। आइंदा चंद घंटों के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से मजीद मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा। जिला घोटकी के कच्चे के मुतादिद देहात और हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। नौशहर और फेरोज में मुतादिद बस्तियां। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस सुना। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सुपर टैक्स की अदायगी की जिम्मेदारी तो शेड्यूल में दी गई है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि जब इनकम टैक्स मुसल्लत नहीं कर सकते तो सुपर टैक्स कैसे मुसल्लत कर सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुपर टैक्स एडवांस में कैसे हो सकता है, एडवांस टैक्स के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। केस की समाअत कल दोबारा होगी।